بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، سوشل ونڈو لائیو کے ساتھ محمود فیاض اور سمینہ رشید صاحبہ ایک بار پھر آپ کے سامنے. وعلیکم السلام. آج ہمارے ساتھ مہمان کے طور پہ کومل یونس صاحبہ موجود ہیں. موضوع ہمارا ہے خواتین میں جو خواتین ہیں کسی معذوری کے باعث پاکستان میں ان کی زندگی جو ہے ان میں کیا مسائل ہیں. اس موضوع پہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. کومل یونس صاحبہ ایبٹ آباد سے تعلق رکھتی ہیں اور رائز اسکول آف انکلوسیو ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے پروجیکٹس میں کام کر رہی ہیں جو کہ جس میں معذوری کے حوالے سے خواتین کے لیے ان کی کافی کنٹریبیوشن ہے. تو جیسا کہ ہمارے اس سوشل ونڈو لائف کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر سکیں ان ڈسکشنز میں جو براہ راست معاشرے کے اندر جو بہتری لا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے لا سکیں. کومل یونس صاحبہ کی کافی کنٹریبیوشن بھی ہے. ان کی اپنی لائف میں بھی کچھ ایسی ڈسیبلٹی آئی جس کو انہوں نے اوور کم کیا. اپنی فیملی کی سپورٹ کی مدد سے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اس حوالے سے آج ہمارا یہ سیشن جو ہے اس موضوع پہ گرد رہے گا کہ خواتین جو ہیں پاکستان میں اگر ان میں کوئی ڈسیبلٹی خدا کی ایک قسمت کی طرف سے آ جاتی ہے تو اس کے لیے کیا مشکلات ان کے سامنے آتی ہیں اور اس میں ہمارا معاشرہ کیا ہیلپ کرتا ہے یا کیا کر سکتا ہے. سمینہ رشید صاحبہ اس پہ ویسٹرن سوسائٹی کے حوالے سے لندن سے اپنے تجربات اور مشاہدات سے ہمیں آگاہ کریں گی کہ کس طرح سے وہاں پہ معذوروں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جن کو موومنٹ ڈسیبلٹی خاص طور پہ ہوتی ہے اس کے لیے معاشرے میں کس طرح کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں. تو ہم اس سیشن کو شروع کرتے ہیں. کومل یونس صاحبہ ویلکم پروگرام میں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت سے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں تو آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ آپ ایبٹ آباد میں تھوڑا اپنی تعلیم کے حوالے سے بتائیں اور اس کے بعد اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے کہ آپ ان میں کس کس پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا. اپنے بارے میں تو بتانا جو ہے ہمیشہ سے ایک مشکل مرحلہ ہے میرے لیے خاص طور پر، لیکن میں بہت مشغول ہوں کہ آپ نے ایک ریکویسٹ کہ ان خواتین کے حقوق کے اور مسائل کے اوپر بات کی جائے. آپ نے اس کو کنسیڈر کیا اور اس کے اوپر ایک سیشن رکھا. خود میں ایک ارلی ایج میں ایک ڈسیبلٹی کا شکار ہوئی. اس کے بعد مور دین 16 میجر سرجریز میری ہو چکی ہیں. بیک بون، لیفٹ لیگ، نیک متاثر ہو چکی ہوں میں. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں. سائیکالوجی میں کر رہی ہوں. ایک ہے کہ لوگوں کی نفسیات کے بارے میں، خاص اپنی نفسیات کے بارے میں پہلے کہ جن سٹیجز سے میں گزری ہوں ڈسیبلٹی کے ساتھ، تو مجھے اکثر اوقات لگتا ہے کہ شاید بہت سی چیزیں ایسی میں اپنے حوالے سے بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوں. تو اس حوالے سے سب سے پہلے اس کے علاوہ جب ڈسیبلٹی کا شکار ہوئی میں، الدو کہ میری جو فیملی ہے وہ کافی زیادہ سپورٹیو ہے، بہت سپورٹیو ہے. اس کے سپورٹ کے باوجود جو ہے میں نے بہت سی پلیٹ فارمز پر سفر کیا. اب سفر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. اب میرے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ جب میں کالج میں یونیورسٹی میں گئی تو ٹیچرز مجھے یہ کہتی تھی، مجھے کس طرح سے ڈسکریج کیا جاتا تھا. اب وہ تم اتنی خوبصورت ہو، اب تمہارا کیا ہوگا، اب تمہارا کیا ہوگا. مطلب یہ چیز مجھے اتنا بادر کرتی تھی کہ میں جو کلاس میں لیکچر لینے کے بجائے میں کینٹین میں سارا دن بیٹھ کر گزارتی تھی، چائے پیتی رہتی تھی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میری تھی. لیکن یہ جب رزلٹ آتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ 3rd ایئر میں نے ٹاپ کیا کالج میں. تو جب رزلٹ آیا تو ٹیچر نام جو ہے وہ میرا پکارا تو ساری کلاس سے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کومل کون ہے. تو یہ کہتی کہ آپ کہاں ہوتی ہیں. پہلے دن میں آئی تو آپ نے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہارے پاؤں کے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہیں پولیو ہوا ہے. مطلب اب ہمارے سوسائٹی میں
کسی کے ساتھ اگر جسمانی طور پہ کوئی بھی ہے تو ہمارا پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پولیو ہوا ہے، خود سے ہم جنرلائز کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ اوور جنرلائز کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ایشو ہوا ہوگا۔ اچھا، ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ کس طرح سے تم اس مقام تک پہنچے، تم نے کیسے مطلب ان چیزوں کو برداشت کیا، یا ابھی تمہارے ساتھ ہمیں یہ جاننے کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی اس بندی کو ہوا کیا ہے، پولیو ہوا ہے، مسکولر ڈسٹرافی، اس کی ڈیزیز کا نام پتہ چلا، بس ڈیزیز ہے کوئی ہے لیکن اس کا نام پتہ چل جائے۔ تو اس کے بعد یہ کہ نیشنل فورم فار ویمن ود ڈسیبلٹی پاکستان پہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا، جس میں مس عابیہ اکرم میں بہت بڑے پیمانے پہ کام کری، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایشیا پیسفک لیول پہ۔ الحمدللہ میں یہاں پہ یہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ 2008 سے ہمارا یہ فورم والنٹریلی بیسس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس ایشیا پیسفک میں یہ پہلا ملک ہے جو یہ فورم چلا رہا ہے۔ باقی آپ کسی ملک کو بھی لے لیں، وہاں پہ ایسا کوئی سیکٹر نہیں ہے جو ویمن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے کام کر رہا ہو۔ اس کے بعد جب میں مشن پہ گئی تھی ساؤتھ سوڈان میں نے انٹرنیشنلی کافی ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے حوالے سے کام کیا ہے، ڈسیبلٹی کے فیلڈ میں کام کیا۔ میں واپس آئی تو میری ایک ٹیچر ہے ایبٹ آباد میں، اس وقت ڈپٹی کمشنر تھی، تو میں نے ان سے کہا میں نے ایک اسکول شروع کرنا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے سرو کرنا ہے اپنی کمیونٹی کو واپس۔ ساؤتھ سوڈان میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے پاس چپل نہیں ہوتے تھے پہننے کے، لیکن وہ پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ وہ کمیونٹی کو سرو کریں، وہ سوشل ورک کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے شاید کہ ہم اس طرح سے سرو کریں جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اپنی موٹیوز اور انٹینشنز شاید وہ زیادہ ویٹیج ہمارے لیے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں بزنس کرنا ہے تو ٹھیک ہے تم اسکول کھول لو، اگر تم نے سپورٹ کرنا ہے تو یہاں پہلے سے ایک خاتون ہے ان کے اپنے 3 بچے ڈسیبلٹی کے ساتھ، تو تم ان کو سپورٹ کرو، تم اس اسکول کو آن کرو۔ تو پھر میں سعدیہ سے ملی، وہ ایبٹ آباد میں تعلق ہے، ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے، تو پھر جہاں جہاں تک میں لنک میرے تھے، بہت اچھے فرینڈ میرے پروفیشنل لوگ ہیں جن لوگوں کے ساتھ تعلق، تو ان کے ساتھ رابطے سے ہم نے اس اسکول کو ایک الگ جو ایرا ہے اس تک لے کے جانے کی ہے۔ اسی طرح سے ویژولی امپیئرڈ کے حوالے سے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک پازیٹیو چینج لے کے آؤں ان اسٹوڈنٹس کے لیے، خاص طور پر کہ جن کے پاس آڈیو سلیبس یا کریکولم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ تو میں پھر سے ان تمام والنٹیئرس کا شکریہ ادا کروں گی اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی، کہ جو ایک کال پہ ایک میسج پہ آتے ہیں، پوری بکس ریکارڈ کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک پہلو ہے جس میں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جب ہم مشکلات کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے والنٹیئرز ہیں وہ ایک کال پہ آ کے پوری بک ریکارڈ کر کے دیتے ہیں، کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کسی نہ کسی معذوری کے ساتھ ہیں ان کی لائف میں کچھ نہ کچھ آسانی ہو سکے۔ تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے کہ بس کچھ نہ کچھ کرنے کون سے آپ کی اس ساری ڈسکشن میں انٹروڈکشن میں مجھے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ نے آپ کی فیملی کی اگر سپورٹ نہیں ہوتی اور چاہے کتنا بھی آپ ہمت کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل تو ایسے یہ بڑی ضروری چیز ہے جو ہمارے ویورز کو دیکھنی اور سمجھنی چاہیے کہ اگر، اور سب سے زیادہ ڈسکریجمنٹ بھی فیملی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اگر فیملی خود یہ محسوس کر لے کہ ہمارا یہ فرد یا ہمارا یہ بچہ جو ہے وہ باقیوں سے کسی بھی لحاظ سے کم ہے، تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ میرے ایک ہمسائے تھے، ان کی بچی جو ہے ان کو پولیو تھا، تو وہ ان کی مدر خود یہ پریشانی میں ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ کون شادی کرے۔ تو میں یہ سوچتا تھا جب مدر کی اپنی سوچ یہ ہو تو ڈیفینیٹلی وہ ایک سرٹن لیول سے اوپر آپشنس نہیں دیکھے گی، یعنی وہ خود سے اپنے آپ کو یا اپنے بچے کو خود سے ڈیگریڈ کر دے گی۔ ٹھیک ہے معاشرہ بھی اس میں جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ خیر ہم اس پہ ابھی ڈسکس کریں گے تھوڑی دیر میں۔ میں سمینا صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی کومل نے بہت سارے مختلف مشکلات کا ذکر کیا، اس میں ہمارے یہاں پہ مرد اور خواتین کا تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے۔ ابھی کامنٹ میں بھی ایک دوست نے یاد کروایا کہ آپ مردوں کی معذوری کے حوالے سے بھی بات کریں۔
تو یہ ہے کہ آج چونکہ کومل صاحبہ کی خاص اس میں ایک شمولیت کی وجہ سے ہم نے اس میں ایک فوکس کیا ہے خواتین کی، تاکہ ہم اس پہ زیادہ بات کر سکیں. ہم اگلے کسی پروگرام میں مردوں پہ خاص طور پہ بھی ایک پروگرام جو ہے صنف کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ دونوں کا تھوڑا سا فرق ہے موومنٹ کے حوالے سے. لیکن میں سمینا صاحب سے ان جنرل وہاں چونکہ لندن سے بلانگ کرتی ہیں، تو وہاں کیسا ہے سمینا صاحبہ خاص طور پہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے جو موومنٹ ہیں جو معاشرے میں اور فیسلٹیز ہیں، اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا اس میں شامل کریں. جی میں ضرور کومل کو پہلے میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ایفرٹس کو. اور جہاں تک ویسٹرن ورلڈ کی بات ہے، یہاں پہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ بیسکلی اس کو ہم سیپریٹلی دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم ڈسیبل پیپل کو چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ہماری طرح موو کریں، اور یہاں کوئی عمارت، کوئی جو ہے اسکول، کوئی لائبریری، کوئی سنیما ہال یا شاپنگ سینٹر، ایون کہ کچھ چیزوں، کچھ جگہوں کو چھوڑ کر جن کو مینشن کیا جاتا ہے اسٹیشنز کو کہ یہاں پہ ڈسیبلٹی کی سہولت نہیں ہے، آگے پیچھے کوشش کرتے ہیں کہ سارے اسٹیشنز پہ بھی جو ہے یہ سہولت موجود ہو کہ ڈسیبل پیپل کو کسی قسم کی ٹریول کی شکایت نہ ہو. حتی لوگ جو یہاں آتے ہیں، یا یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بسز ہیں، ان بسز میں ہر بس کے اندر، کسی خاص بس میں نہیں، ہر بس کے اندر جو ہے وہ ایک ویل چیئر کی اسپیس ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ پرائرٹی دی جاتی ہے. اگر اسٹاپ پہ کوئی ڈسیبل پرسن موجود ہے تو وہ جو ہے اس کو پرائرٹی کے بیسس پہ اس کو لیا جائے گا، اس کو ٹریول کی آسانی جتنی ممکن ہو پرووائڈ کی جاتی ہے. تو یہ کہ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ ہم یہاں پہ ہم ڈسیبل کو سیپریٹلی دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ یہ کوئی ڈسیبل ہے تو اس کو ہم کسی بھی چیز میں ہرڈل کریں، اور یہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو نارمل ہونے سے روک رہی ہے. اس چیز میں گورنمنٹ کی جتنی پالیسیز ہیں وہ ان میں ہے کہ وہ ان کی ہر ممکن طور پہ جتنا ایک عام انسان کو سہولت حاصل ہے وہ ڈسیبل کو بھی حاصل ہو. سیکنڈ یہ کہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں سنتی ہوں کہ جی گورنمنٹ ادارے، مجھے بالکل نہیں اندازہ، لیکن گورنمنٹ اداروں میں جو ہے 5% جو ہے وہ ڈسیبل کا کوٹا رکھا جاتا ہے. پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو میں تو سمپلی اس کے بالکل خلاف ہوں کہ 5% کا کوٹا کیوں، آپ ان کو نارمل کیوں نہیں دے سکتے؟ معذوری ہے تو گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو پراپرلی انٹرٹین کرے، اس کو اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کسی بھی سٹیزن کا رائٹ ہے. جسٹ بیکاز آف کسی کی فزیکل ڈسیبلٹی آپ اس کو جو ہے وہ سیپریٹ نہیں کر سکتے. چلے مان لیا کہ ہم کافی پیچھے ہیں، ہم نے قانون سازی نہیں کی، لیکن اس سے بڑی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ 5% لوگوں کو بھی نہیں رکھ پا رہے ہوتے. مطلب وہ ان 5% کو بھی اگر وہ کہیں کہ جی ہم ڈسیبلٹی کوٹے پہ اپلائی کر رہے ہیں، ان کو بھی جاب نہیں دی جاتی ہے. تو آپ کسی بھی اب تو جو ہے انفارمیشن ایکٹ ہے، اگر آپ کسی بھی ادارے کی جو ہے وہ رپورٹ نکلوا کے دیکھیں کہ وہ 5% کوٹا جو ہے وہ واقعی فلفل کرتے ہیں اس ریکوائرمنٹ کو یا نہیں، تو آپ کو یقیناً بہت ہی بری صورتحال ملنے والی ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ گورنمنٹ نے کسی قسم کی کوئی اسپیشل کنسیڈریشن کی ہو، کچھ نہیں تو کم از کم کوئی اسکول ہی بنا دیا ہو. مجھے نہیں نظر آتی کہ گورنمنٹ بیسڈ، مطلب گورنمنٹ کی سپرویژن میں کوئی اسکول بنایا گیا ہو جہاں کے معذوروں کو کسی قسم کی حقیقت تو یہ تو مجھے تو ڈسیبل کہتے ہوئے بھی شرم آتی، کیونکہ وہ بالکل دے ہیو آل دا رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ لائک اے نارمل پرسن. تو یہ سب چیزیں ہمارے یہاں اس چیز کو بالکل بھی آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں. ہم جب جاب کے لیے ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں اپنے ادارے میں، تو ہمارے یہاں یہ بالکل ہر اس چیز کا حصہ ہے کہ آپ کو اگر جاب انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ کو ایک لیٹر بھیجا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے آپ کی کوئی اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے ڈسیبلٹی کے حوالے سے تو آپ ہمیں بتائیے، انٹرویو کے لیے آئیں گے تو ہم آپ کو ساری سہولتیں فراہم کریں. مطلب اس کو الگ سے لیا ہی نہیں جا رہا ہوتا ہے نا، بلکہ اس کو اسپیشل اس کی جتنی بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش پوری طرح کی جاتی ہے. ایز کمپیئر ٹو اگر ہم یہاں کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھیں تو میرا خیال ہے ابھی ہم ایک صدی پیچھے ہیں. مطلب اگر ہم ہر کچھ نہیں تو صرف اگر ہم سرکاری عمارتوں میں ہی اس چیز کو مطلب کیوں نہیں ہماری بیز اس چیز کو ممکن بناتی کہ ہر سرکاری ادارے میں جو ہے ڈسیبلٹی جو پرسن ہے ڈسیبل کا اس کی ایکسیس ہو، اور نہیں ہے تو ان پہ جرمانے کریں، اس کو چینج کروائیں. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ صرف مطلب کوئی بھی شخص کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی اسپتال میں کوئی ایسی سہولت، سوری اسپتال میں نہیں، مطلب کسی اسکول میں یا کسی بڑے ادارے میں میں نے کوئی ایسی سہولت دیکھی ہو
एयरपोर्ट्स की बात और है, बाकी तो मुझे कोई इदारा याद नहीं है जहाँ पे मैंने देखा हो कि डिसेबल के लिए एक्सेस की सहूलत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड की गई हो. बाकी कोमल यकीनन ग्राउंड रियलिटीज़ मज़ीद बता सकते कुछ. जी कमल, आप थोड़ा, अब हम उस तरफ चलते हैं कि आप अगर थोड़ा सा इसे कैटेगराइज कर सकें कि आपको अर्ली एज में कौन सी ऐसी मुश्किलात माशरे की तरफ से, एक तो आपने जिक्र किया कि रवैया है, उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि उस तो एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि सिंपैथी भी बहुत ज़्यादा है और विलिंगनेस भी है हेल्प करने की, और जहाँ पे हमारे लोग ये महसूस करते हैं वो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड से भी आगे जाके वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे एक शाइनेस और एक डिफरेंस भी आ जाता है। बाज़ दफ़ा हम जब क्लास में अपने बच्चों में देखते हैं कि वो अगर किसी बच्चे में कोई डिफरेंस देखते हैं तो उसको एज ए डिफरेंस नहीं लेते, वो इसको एज ए डिसेबिलिटी तस्वर कर लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, उससे एक अनजाना सा एक वो एक डिफरेंस और एक खौफ महसूस करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से वो मिक्सअप नहीं हो पाते और वो एक्सक्लूजन की एक कैफियत आ जाती है। आप ये बताएं अपने उस हवाले से, तजर्बे से, कि कैसे, क्या वो ऐसी हैं, आप जो स्टेज से आगे आ चुकी हैं, ऐसी बच्चियां जो ऐसी माजूरी का शिकार हों या कुछ इस तरह का उनके मसाइल हों, तो वो क्या कर सकती हैं? उनके लिए मुआशरा क्या कर सकता है, स्कूल्स क्या कर सकते हैं और हुकूमत क्या कर सकती है? तीनों चीज़ों पे आप बताएं एक एक करके। सर, उसमें सबसे पहले तो मैं यह बताऊं कि पेरेंट्स का जो फैमिली है उसका जो बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट होता है गर्ल विद डिसेबिलिटी की तरफ और बॉय विद डिसेबिलिटी की तरफ, बहुत डिफरेंस है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फैमिली के छोटे छोटे मामला आप देख लें, उसमें वालदेन जो होंगे जो बॉय विद डिसेबिलिटी है उसको फिर भी इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन जो विमेन जो गर्ल विद डिसेबिलिटी है मतलब उसका तो कहीं कोई शुमार ही नहीं है कि डिसीजन मेकिंग में उसको इन्वॉल्व करें। तो फैमिली जो है वो सबसे पहले मतलब माँ बाप जो बच्चा किसी मजदूरी के साथ है उसकी शादी का सोचते हैं, जो बच्ची किसी मजदूरी के साथ है उसकी उसके लिए तो ऐसा सोचना भी शायद यकीनन जुर्म है माशरे में। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि सबसे पहले फैमिली की खुद एक्सेप्टेंस ना होना कि अगर ये डिसेबिलिटी है तो अगर शादी करनी है तो किस हवाले से इसके मतलब क्या क्या जो मेजरमेंट है, रिस्क टेकिंग है, सारा कुछ कैसे हमने उसको देखना है, एनालिसिस नहीं करते, जानना नहीं चाहते या शायद जानते नहीं है जो भी है। तो इसके अलावा जब जो आपने बात की बच्चों की, तो हमारा ये है कि स्पेशल एजुकेशन के नाम पे पिंजरे बना दिए गए हैं और अफसोस का मुकाम ये कि केपी में खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशल एजुकेशन जो है वो सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री के तहत चल रहे हैं अदारे। सोशल वेलफेयर में जो विजुअली इम्पेयर्ड के स्कूल हैं, जो डेफ स्कूल हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए स्कूल है, अनफॉर्चुनेटली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई स्कूल है ही नहीं है, इवन के सोशल वेलफेयर की तरफ से भी। तो मैंने कल भी मेरे बहुत अच्छे कोलीग कह दें सर हैं रिस्पेक्ट, तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि मैंने कहा सर आपका मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स चल रहा है तो बराए मेहरबानी इतना करें कि ये जो स्पेशल एजुकेशन है इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत जो है वो चलाना चाहिए। सोशल वेलफेयर का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही खैरमंगता अदारा है, वो तो खुद उसकी इमारत जो है वो इतनी इनएक्सेसिबल है कि उसमें जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए लोग आते हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, अंदर नहीं जा सकते, इमारत के अंदर नहीं जा सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इतना इनएक्सेसिबल है कि मतलब डिस्गस्टिंग सिचुएशन हो जाती है। इतना वास्ट टॉपिक है कि मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से किस चीज को डिस्कस करूं और किसको ना करूं। तो ये कि जब वो बच्चे शुरू से उनको लादा आप रखते थे, इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, आपके टीचर्स ट्रेंड नहीं है, आपको पता नहीं है डिसेबिलिटी के साथ बच्चे को कैसे टैकल करना है। तो जब ये बच्चे आमने सामने माशरे में होते हैं एक स्टेज पे आके, उन्हें होना ही है, चाहे 5वीं क्लास के बाद है, चाहे मिडिल के बाद, मैट्रिक के बाद है, तो वो एक दूसरे को एलियन समझने लगते हैं
اور وہ اس ایلین کی وجہ سے، ایلین سمجھنے کی وجہ سے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، ان بچوں کو بھی یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی چائلڈ ود ڈسیبلٹی ہے تو اس کو ہم نے کیسے ہاتھ لگانا ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، وہ ایک گیپ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس بھی، چاہے آپ کے بچے کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے، آپ کو گھر میں تربیت دینی چاہیے کہ بھئی اگر آپ کسی ایسے بچے کو دیکھیں جو کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہو. پھر اسی طرح اسکولز میں اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے کہ آپ اسپیشل جو نیڈ کے ساتھ چلڈرن ہے، چلڈرن میں ڈسیبلٹی نہیں کہوں گی میں، یہ کہوں گی اسپیشل نیڈس ہوتی ہیں ان کی، کیونکہ ڈسیبلٹی اور ڈس ایبلڈ یعنی معذور کیا گیا میں بہت فرق ہے. ہم معذور کیے گئے ہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں اپنی فیملی کے رویے کی وجہ سے، معاشرے کے رویے کی وجہ سے، جو انفراسٹرکچر اس کی وجہ سے. ادروائز ڈسیبلٹی کیا ہے، بہت سے اتنے آپ دیکھیں سینئر لیول کے لوگوں سے آپ پوچھیں بھی ڈسیبلٹی کیا ہے، تو ہمارا یہ ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم دوسروں میں کمیاں ڈھونڈنے میں اتنے ماہر ہیں کہ ڈسیبلٹی کو ہم فوراً سے آپ جواب سنیں گے کہ کمی، جسمانی معذوری، ذہنی معذوری، فلاں انسان میں کسی نہ کسی قسم کی کمی. تو ڈسیبلٹی جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک مختلف طریقہ انداز ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جو سیڑھیاں کوئی بغیر کسی معذوری کے بندہ چڑھ رہا ہے وہی ہو سکتا ہے میں 15 منٹ کے ساتھ چڑھ لوں، ہو سکتا ہے میں 2 جگہ روک کے سانس لے کے چڑھوں، لیکن میں بھی چڑھ لوں گی. لیکن یہ کہ ہم ایک دم سے دوسرے کی کمی کے بارے میں بات کرتے ہیں، دوسرے کی، لیکن یہ نہیں سوچتے اس میں کوئی ایبلٹیز بھی ہے نا، ایبلٹیز پہ فوکس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اور احساس کمزوری میں یا کام موڈ میں بندہ چلا جاتا ہے کہ بھئی اپنے بارے میں کسی سے کیا ڈسکس کریں گے، تو ہر بندے نے آپ میں کمی ڈھونڈنی ہے. پھر جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی مشکلات، تو اس میں یہ ہے کہ ڈسیبلٹی ایٹیکیٹس کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. ڈسیبلٹی ایٹیکیٹس کیا ہیں کہ اگر ایک ویل چیئر کے اوپر خاتون ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ ویل چیئر جو کپڑے ہیں کسی بھی انسان کی جو اسسٹو ڈیوائسز ہیں وہ اس کی پرسنل چیز ہے. بعض لوگ ہم دردی، جیسے آپ نے کہا سمپتھی، واقعی سمپتھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اوپر بھی ہوتی ہے ہم لوگوں میں کہ ہم بغیر اجازت کسی کی ویل چیئر کو ہاتھ لگاتے ہیں. مطلب اب ایک پرسنل چیز ہے، اس کو ٹو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا جب آپ کسی پرسن میں ڈسیبلٹی کے ساتھ انٹریکٹ کریں، بات چیت کریں، تو کوشش کریں کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اگر اسے ہیلپ چاہیے تو وہ آپ سے خود کہے گا. ہم اس کو پوچھ کے بھی اتنا بادر کر دیتے ہیں کہ مطلب اگلے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے میٹرک کے 8th کلاس کے اور میڈل کے جو میرے ایگزامس تھے وہ میں نے لیٹ کے لیے کار میں اپنے جو اس وقت میں ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، ہر 6 ماہ بعد میرا ایک سرجری ہو رہی ہوتی تھی، تو میں نے لیٹ کر وہ سارے ایگزامس دیے. تو بجائے اس کے کہ میری نیڈ کو سمجھا جاتا، بجائے اس کے تو ایک دفعہ ایک ٹیچر مجھ سے پیپر کھینچ نہیں کر سکتی تو آپ چھوڑ دیں، آپ کی ایسی حالت ہے، آپ کون سی آگ لگی ہے کہ آپ کو پیپر دینا ہے. بھئی آپ یہ دیکھیں کہ یہ میری مرضی ہے، میں کرنا چاہتی ہوں. یا انکریج، مطلب ٹیچر کا یہ حال ہے کہ بجائے حوصلہ افزائی کے وہ بیسیکلی بالکل آپ کو کہ آپ ڈسکریج نے ہمیں کرتے ہیں، نہ مصیبت میں ڈالا صرف ہوا اتنی دیر ہوگی. بالکل. بلکہ تو اپنے یہ الفاظ سے زخمی کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اچھا، اس کے علاوہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ڈسیبلٹی جب آپ مطلب معاشرے میں کیا ہے، کسی بھی معذور خاتون کو آپ گزرتے ہوئے دیکھیں گے تو پہلا ایسی، مطلب یہ کیا آوازیں آپ نکال رہے ہیں، یا مطلب بالکل انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں رویوں میں تبدیلی لانے کی صدیاں ایجوکیشن چاہیے. نہیں ہے، اس حوالے سے ایجوکیشن نہیں ہے، یہ واقعی ہے، اور تربیت بھی نہیں ہے گھر والوں میں. جیسے بالکل بتایا کہ گھر میں بھی لوگ جو ہیں وہ اس میں طرح کا ایکسکیوز رویہ کر رکھتے دوں. ہیں. جی جی. بالکل. تو اس کے علاوہ دیکھیں کہ جب کلاس روم انوائرمنٹ کی بات آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ واش روم ایکسیسیبل نہیں ہوتے اسکول میں. ابھی پچھلے دنوں جن دنوں کے پی کے منسٹر ایجوکیشن تھے عاطف خان صاحب، تو انہوں نے اپنی ایک پی ٹی آئی کا ظاہر انہوں نے تو اسی کو ہی، آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، میں اس چیز پہ زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ دکھ کا مقام ہے کہ ایک منسٹر مطلب بندہ جو ہے ایجوکیشن منسٹر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سے پوسٹ لگائیے کہ مطلب مثال اس نے بنا دی ایک اسکول کو، اور تصویریں آپ دیکھیں کہ 10-10 انچ کی سیڑھیاں ہیں بیچ میں، اور کے پی میں ایجوکیشن، مطلب
केपी में एजुकेशन जो है वो इस हद तक हमने बना लिया, प्रोवाइड कर लिया। और जब जैसे ही वो तस्वीर मैंने देखी तो मैंने उसको रीपोस्ट किया और उसको टैग किया मैंने कि कम से कम आप ये तो देखें कि मुल्क की आबादी का 18% हिस्सा जो है वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ मौजूद है हमारे मुल्क में। तो आप उस 18% आवाम को आप जानबूझकर स्कूलों से दूर कर रहे हैं, और मिसाल आप दे रहे हैं कि केपी में पीटीआई ने ये कारनामा कर दिया। ये तो मतलब उस लेवल के बंदे जो पॉलिसी और रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग का ये हाल है कि अगर एक बंदा किसी डिसेबिलिटी के साथ है, मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए आधे इंच की सीढ़ी भी जो है वो एक रुकावट है, आधे इंच की सीढ़ी मेरे लिए रुकावट है। तो मैं कैसे मान लूं कि भाई पीटीआई ने कोई काम कर लिया मास्टर्स के साथ। तो मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी जी, जो भी ऐसी चीज हो ना, बगैर किसी सियासी सपोर्ट के, बेसिकली हम जो है ना पाकिस्तान की बेहतरी करने वालों के सपोर्टर हैं, ना ही किसी पीटीआई के, ना किसी के। हमें क्योंकि लगा कि वो बेहतरी करेंगे तो हम उसके, तो आपको जो भी कहना है बिल्कुल खुल के कहें, ये आपका एक ओपन फोरम है। दूसरी बात ये कि आपने बहुत अच्छी जो है एक चीज़ बताई कि बच्चों आप एक जो रवैया है हमारे यहाँ, कम से कम मैं बता सकती हूँ कि बच्चे डिसेबिलिटी के साथ नॉर्मल स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ते हैं। उनका जब ब्रेक टाइम होता है तो जो क्लास के बच्चे हैं उनमें से हर एक की एक ड्यूटी होती है कि 2 बच्चे जो है उसके बेस्ट बडी के तौर पे जो है वो लंच में उसके साथ बैठेंगे। वो लंच खुद करते हैं और उसके साथ वो उसको कंपनी दे रहे होते हैं ना, मतलब एक तरह से। तो उसका ये कि ब्रेक टाइम में जब वो खेलने के लिए जाते हैं तो कोई एक जो है वो उसको स्पेशली कंपनी देगा। अच्छा, तो रवैयों का फ़र्क वहीं से ख़त्म हो जाता है ना कि ये कोई एलियन नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम माजूर बना देते हैं, माजूर होते नहीं हैं। और इस चीज़ से मुझे भी लगा कि अगर मैं पाकिस्तान में होती तो शायद मैं आपकी बात को इतना बेहतर ना समझ सकती जितना मैं अब समझते हैं। और इस चीज़ में हम आपके साथ हैं, आपकी हम आवाज़ होके कहना चाहते हैं कि रवैयों को चेंज होना चाहिए। बेसिकली डिसेबल लोग जो हैं उनको फुल एक्सेस होना चाहिए गवर्नमेंट के स्कूलों में, प्राइवेट के भी, और उनको हमारे आम बच्चों के साथ मिलकर चलना है। ये डिसेबिलिटी इज़ नथिंग एक्सेप्ट जो है आपकी थिंकिंग। हमारे यहाँ जब जैसे जो बुजुर्ग होते हैं, अगर वो खुद से 15 मिनट लगा के खाना खा सकते हैं ना, तो उनको कोशिश की जाती है कि वो खुद खाएं। और इसको कहा जाता है कि रिस्पेक्ट करें, कि उनकी एबिलिटी को रिस्पेक्ट करें कि वो ये इस काबिल हैं कि खा सकते हैं। अगर कोई शख्स 15 मिनट लगा के, वो किसी किस्म की हेल्प नहीं दी जाती कि वो खुद करे, क्योंकि उसकी इंकरेजमेंट की जरूरत है, बजाय इसके कि आइए हम आपको छोड़ाते हैं। तो ये रवैये वाकई मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ पे जो नफसियाती तौर पे आप लोग कितना हर्ट होते हैं सारा दिन इस किस्म के रवैयों से। तो ये बताइए कि मिथ होता है एक, सॉरी चीज़ें जो मैं डायरेक्टली पूछना चाह रही हूँ, तो ये जो मिथ है एक, वो आपने फेस किया कि जब डिसेबल पीपल, खास पे खवातीन शादी करती हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है कि शायद उनके बच्चे भी इस तरह के हों। तो उस हवाले से आप मुझे कुछ बताएं, हम हमारे खास तौर पे व्यूअर्स हैं इस वक्त, कि ये एक 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 मिथ है, मतलब इसमें कोई सच्चाई बेसिकली नहीं है। तो आप इस हवाले से अपना एक्सपीरियंस भी बताइए और सोसाइटी क्या सोचती है। इस हवाले से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा वो रिलेक्टेंट हूँ कि शायद नहीं मुझे इस तरह ओपन मुझे लगता है कि रवैयों जितना की आप बता सकें। तो इस तरह मतलब ये दोनों जो बेबी जो सी सेक्शन के थ्रू हुए, तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो ग्रेड 3 के ऑफिस से रिटायर्ड थे, ठीक है। तो मुझे याद है कि मैं ऑपरेशन थिएटर से मिली थी और मैं भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। आवाज़ें मुझे आ रही थी लेकिन आंखें नहीं खोल सकती। तो जो पहली बात मेरे कानों में पड़ी वो मेरे फादर इन लॉ की थी, जो मेरी मदर इन लॉ से कह रहे थे कि बच्चे की टांगे चेक करो, ठीक है। मतलब मेरा एक फिजिकल एक एक्सीडेंट केस था और मुझे लगा कि शायद वो लम्हा ऐसा था कि मैंने दुआ की, मतलब उस हालत में कि अल्लाह मैं कभी आंखें ना खोलूं। तो मतलब ये है कि हम लोग इस मैं इतना मतलब वो याद करती या हूँ, आई कुड फील याद नहीं पाती honestly। तो बाकी जो लोग, जिन लोगों को इतना एक्सपोजर ही नहीं है, जिन लोगों ने इतना पढ़ा ही नहीं है, जिन लोगों ने दुनिया नहीं देखी, उन्होंने तो दुनिया देखी है, कहीं हमारे तो घूमने हुए, तो ये कि आप मतलब फिर सोचते हैं कि इतना रिस्क लेके आप एक
मतलब क्या बात करूं। बी ब्रेव, डोंट वरी। आप माशाल्लाह बहुत हम एक एग्जांपल है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि देखें आपने इस डिसेबिलिटी को जो है ना आपने हर्डल नहीं बनाया, आपने इसको अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ी हैं और आप एक एग्जांपल सेट कर रही हैं। तो आप बताइए कि आप इस हवाले से खवातीन का माशरे का रवैया क्या है, खासतौर पे खवातीन की शादी? इसमें आप ये देखें मैम कि एक खातून है, अगर कलर कम्प्लेक्शन की बात करें तो वो जिनका थोड़ा सा डार्क कलर है, कलर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा फेयर नहीं है, तो उनको शादी करने के 10-10 साल गुजर जाते हैं। वो एक अजीब व गरीब सिलसिले से गुजरती हैं सिर्फ एक कलर की वजह से। तो आप ये देखें उनसे कहा जाता है कि मतलब इवन उनकी अपनी माएँ उनको परेशान कर रही होती हैं कि स्किन फेयरनेस क्रीम लगा लो, कुछ लगा लो उनके ऊपर, रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। तो आप ये देखिए जब वुमेन में डिसेबिलिटी की बात तो उसको आर्टिफिशियल लिम्स भी इतनी आसानी से प्रोवाइड नहीं है माशरे में। गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कितने लोगों को इसमें अभी तक आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड किए, डोनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो भी एक नॉमिनल फी की वो जरूर चार्ज करें। आप ये देखिए कि जिस इंसान के एग्जाम में कोई कमी पेश वो तो उसकी जुर्म बन जाता है, हम बना देते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि पेरेंट्स को भी कोमल आपकी आवाज में थोड़ी मुश्किल हो रही है सुनने में। अब आ रही है मैम आवाज? अब आ रही है, ठीक, अब आई ठीक, बिल्कुल। तो मैं ये कह रही कि जिस खातून या किसी मर्द ने कोई ना डिसेबिलिटी का शिकार हो, तो आप अंदाजा करें कि उनको तो आर्टिफिशियल लिम्स भी इतनी आसानी से प्रोवाइड नहीं है माशरे में। मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसको रिस्पॉन्सिबल लगा रहा है वो खुद चैरिटी इकट्ठी करके चल रहा है, तो कहाँ पर कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा अदारा बता दें कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आर्टिफिशियल लिम्स नीडी लोगों को प्रोवाइड करता हो। उनके पास तो वॉशरूम जाने की सहूलत मौजूद नहीं है। मैंने ऐसे कई लोग देखे क्लब फुट के साथ, क्लब फुट होता है जिसके पाँव टेढ़े होते हैं पैदाइशी तौर पे, विद इन सर्टन टाइम आप उसको ऑपरेट करवा लें, सिर्फ एक प्लास्टर करवाना होता है आपने, तो वो करवा लें तो वो ठीक हो जाता है पाँव। लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने 45 और 50 साल के लोग देखे जो क्लब फुट के साथ हैं और सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से सारी उम्र एक डिसेबिलिटी का शिकार हो गए। तो जिस बंदे के पास या खातून के पास घर में आर्टिफिशियल ऑर्थोटिक्स या प्रोस्थेसिस नहीं है, तो वो कैसे मतलब शादी का सोच सकते हैं या उसके पेरेंट्स कैसे शादी का सोच सकते हैं। फिर अगर कोई हिम्मत करके कोई सोच भी ले तो लेकिन अगला घर जो है आपका वो कितना एक्सेसिबल है। एक्सेसिबिलिटी तो मस्ट है ना कि आपकी डिसेबिलिटी के मुताबिक मॉडिफिकेशन की गई है घर में। हमारे यहाँ तो डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मॉडिफिकेशन तो मतलब आपके घर का डिज़ाइन खराब हो जाता है। इवन पेरेंट्स जो हम इस चीज़ को नहीं अहमियत देते कि स्विचों का, अगर कोई व्हील चेयर यूज़र है तो स्विच का लेवल जो है वो नीचे होना चाहिए। किचन है तो उसकी मॉडिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी बच्ची के लिए एक्सेसिबल हो, आपके घर का नक्शा खराब हो, आपके घर का डिज़ाइन। तो इस तरह के बहुत सारे इनके ऊपर बात करनी चाहिए, इनके ऊपर अवेयरनेस जो है फैलानी चाहिए। मेरी ये पिछले 3 माह से एक कोशिश है कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है आपका हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेल होना चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन डेस्क के तौर पे काम करे कि इस डिसेबिलिटी के साथ जहाँ पर लोग आए, फैमिलीज आए, वो पूछे, अपने क्वेश्चंस पूछें, या ऑनलाइन आपकी कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए कि जहाँ पे आपको बताया जा सके कि किस डिसेबिलिटी के कितने जो है वो शादी के हवाले से ज़्यादा है, कितने कम हैं। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट आप किसी से पूछ लें डिसेबिलिटी का, वो कोई भी वो ऑपरेशन के लिए आपको तैयार कर देगा, लेकिन इंडिपेंडेंट लिविंग के ऊपर बात करने के ऊपर उसका खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि इतने सर्जन्स जो है वो इस चीज़ को नहीं समझते कि डिसेबिलिटी जो है वो ऑपरेटेबल नहीं है। अब मेरा जो दोबारा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पहले से पाँव में राड्स थे, जो दोबारा से एक्सीडेंट हुआ तो वो टांग से लेकर के गाड़ी में। तो ये हुआ कि लोगों ने मदद करने की कोशिश में मुझे खींचा बाइक की तरफ, तो जो मेरे राड्स थे, जो मेरी जो बैकबोन डिस्क थी वो डिसलोकेट हो गई उस मदद के चक्कर में। मतलब लोगों को पता नहीं होता कि अगर एक्सीडेंट होता है खुदा हादसा तो उसमें किसी पेशेंट जो भी पर्सन है कैसे आपने डील करना। उनकी तो लोगों की एक ही कोशिश है बाहर निकालना है, किसी भी सूरत निकले, जिंदा मर्दा बाहर निकला है, लेकिन वो
اس میں وہ میری جتنی تکلیفوں سے گزری ہے اتنے ورٹیبل جو ڈسکس کیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور ایسے ٹاپک جیسے کوئی بات ہی نہیں کرتی، تو یہ ٹھیک ہے بھی میں ضروری اسے ہے۔ بیک ٹو یو. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے خواتین کی شادی جو ہے وہ نہیں ہوتی. ہمارا معاشرے میں شادی جو ہے زندہ رہنا اکیلے انسان کا ایک مشکل امر ہے. اس کے علاوہ ایک کپل کو شادی کے حوالے سے اور دنیا میں انڈیپینڈنٹ بننے کے لیے جو ایبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی کہ کیا آپ یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اگر کسی ایک دونوں میں سے کپل میں سے کسی ایک میں اگر ڈسیبلٹی ہو اور دوسرا فزیکلی کم از کم ڈسیبل موومنٹ کی ڈسیبلٹی نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن بھی ہو کہ جہاں پہ دونوں میں کوئی ایسا ڈسیبلٹی کا ہو تو اس صورت میں زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گا ان کے لیے موومنٹ کرنا معاشرے میں اچھا اگر اچھا اس کو میرا انکریج کیا ہاں، جائے تو؟ میرا جہاں تک خیال ہے کہ شادی جو ہے کمفرٹیبل زون میں جانے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اگر چاہے میری کتنی بھی سویٹ ڈسیبلٹی ہے، اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا آبجیکٹو جو ہے مطلب میں نے شادی کو کیا مطلب ذہن میں سوچ کے میں نے کہی شادی ہے تو اس کے کیا مطلب لائف کیسی ہو جائے گی. اگر میرا یہ ہمارے یہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ شادی بس صرف ذمہ داریوں کا نام ہے، تو اگر ایک بندے کو یہ بتایا جائے کہ کمفرٹیبل زون ہے جس میں آپ نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، آپ کا جو پارٹنر ہے وہ اس میں اور آپ کے جو ذہنی سطح ہے جو آپ کی بات چیت کی ایک دوسرے کو سمجھنے کی، تو چاہے وہ دونوں ڈسیبلٹی کے ساتھ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ کہ ایکسیپٹنس اور کمفرٹ زون جو آپ کی ہے وہ اگر آپ دونوں کی آپس میں ٹھیک ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈسیبلٹی کچھ بھی کوئی بھی ایک ایسی چیز ہے جو اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے آپ کی جو میرٹل لائف ہے اس میں. جاپان کی اگر ہم بات کریں، میں مثال دے رہی ہوں، تو وہاں پر اتنے سویٹ ڈسیبلٹیز کے ساتھ لوگ ہیں کہ وہ صرف اپنی آنکھیں ہلا سکتے ہیں یا صرف اپنی گردن ہلا سکتے ہیں، لیکن وہ شادی شدہ ہیں، ان کے بچے ہیں. ایون کہ دونوں کپل ایسا ہے کہ وہ دونوں سویٹ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اسسٹو ڈیوائسز جو ہیں وہ موجود ہیں، وہاں پر ایکسیسیبل انوائرمنٹ موجود ہے، وہاں پر اویئرنیس موجود ہے، وہاں پر مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے میں بس مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ شادی کے نام پہ دوسروں کو اتنا جکڑ دیتے ہیں، مطلب کہ بھائی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، آپ نے یہ کرنا وہ کرنا. آپ بچوں کو مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج تک میں نے ایسا کوئی پیرنٹ نہیں دیکھا، مطلب میری آلموسٹ 30 ایئر ایج ہو چکی ہے، میں کوئی ایسی فیملی نہیں دیکھی، کوئی ایسے نہیں دیکھے جہاں پہ بیٹوں کو خاص طور پر، بیٹیوں کو تو ہر کوئی کہتے ہیں بس وہاں سے تمہاری شادی ہوگی تم بھر کے تم نے نکلنا، پیچھے نہیں دیکھنا تم نے، بس ہمارے ہی جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن کسی میں نے نہیں دیکھا اپنے ایون کزنس کو فیملی میں کہ کسی نے بیٹے کو سمجھایا اور بٹھا کے کہ آپ کسی کی بیٹی کو لا رہے ہیں، آپ کی تربیت اس پوائنٹ پہ ہو چکی ہے تو پھر ہم آپ کی بات کریں رشتے کے لیے. ہمارے یہاں تو مطلب الگ سے اسٹینڈرڈز ہیں، تو یہ بالکل چیزیں بہت ضروری ہے کہ بس ایکسیپٹنس میرا خیال ہے کہ وہ واحد چیز ہے اور کمفرٹ زون آپ کی کہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی تو کہیں بہت پیچھے رہ جائے. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ جو شادی ہے اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ان بالکل کی مشکلات کم ہو جائیں؟ بالکل ایسا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی نیڈ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. اگر آپ نیڈ کو سمجھ جاتے ہیں تو اس سے یہ اہمیت نہیں. ایک بندہ ہے وہ وداؤٹ ڈسیبلٹی وہ آپ کی نیڈ نہیں سمجھ رہا تو تو پھر کیا اگر میں لوگ. اس کو اس طریقے سے اگر میں ایسے کہوں کہ شادی کی ضرورت جو ہے وہ ایک ڈسیبلٹی کے ساتھ اگر کوئی شخص ہے تو اس کو اس سے زیادہ ہے بنسبت کے ایک شخص جو بغیر ڈسیبلٹی کے، جبکہ ہمارے بالکل یہاں الٹ سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں چونکہ یہ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے تو اس کی شادی اتنا اہم ایشو نہیں ہے، اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں ایک جگہ سرو کر رہی تھی، میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو سر شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں ایک جگہ سرو کر رہی تھی تو کمیونٹی میں نے جہاں پر جو خانہ بدوش لوگ رہتے ہیں وہاں پر میری کچھ پروجیکٹ تھا ہمارا، تو ایک خاتون کے ساتھ میری انٹریکشن ہوگی، ویل چیئر یوزر تھی، جگی میں رہتی تھی، والدہ تھی اس کی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، تو بھائی جو تھا وہ گاڑی پہ کپڑا مار کے شیشے صاف کرتا تھا.
تو ایک دن مجھے اس کی کال آئی لڑکی کی کہ آپ فوراً سے میرے گھر آ جائیں، اور وہ روئے جا رہی ہے. میں نے پوچھا کہ کیوں آپ رو رہی ہیں؟ اس نے کہا بس آپ میرے گھر آئیں نا. تو میں 45 منٹ کا سفر طے کر کے گئی، اور مجھے پتا چلا جب میں نے ڈسکشن ہوئی تو یہ پتا چلا کہ وہ اس کی والدہ جو ہیں وہ اپنی بچی کو فورس کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل جائے اور وہ بچہ دانی نکلوائے، کہ اپنا ووم نکلوائے، کہ میں سارا دن گھر پر نہیں ہوتی ہوں، میری بچی نیچے یوزر ہے، ہم جھگی میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ مس ہیپ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، اور کل کو میں نے بیٹے کی شادی بھی کرنی ہے. اب اس سچویشن میں بھی اس کو بیٹے کا خیال تھا، اور اس نے بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا کہ بھی اس کے بھی بچے ہونے چاہیے، اس کی بھی شادی ہونی چاہیے. تو میں نے خیر ان خاتون کو ہم نے کافی ڈرایا کہ ہم آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے، آپ ایسا کام کیسے کر سکتی ہے اپنی بچی کے ساتھ. تو یہ تو ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو میرے ساتھ ہو چکا ہے. ایسے کئی ایکسپیرینس ہوں گے، کئی ایسی اٹیمپٹ ہوں گی جو کہ کامیاب ہو چکی ہوں گی، جن کا کوئی ذکر نہیں. اور تو کوئی سوچ نہیں سکتا. بالکل، یہ تو عجیب سی بات بتائی آپ نے. تو میں بس دکھ اتنا زیادہ کہ یہ ٹاپک میرے لیے ایسا سینسٹیو ناقابل یقین ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ واقعی، رہی مطلب اس وجہ بہت تکلیف دہ بات بتائی آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. اگر ہماری بات چیت سے کسی ایک بندے کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اس کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو شاید ہم سے بھی کچھ بوجھ کم ہو جائے گا کہ اپنی ذمہ داری ہم نے نبھائی ہے تھوڑی بہت. اسی جی طرح ایک اور بالکل ٹھیک ہے. ایکسپیرینس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے، جب ہم معذوری کی بات کرتے تو ہمارے ذہن میں آتے کہ جسمانی معذوری، اس میں ہم جو قوت سماحت سے محروم ہے، قوت بصارت سے محروم ہے، ان کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے. اسی طرح جو ذہنی معذوری کے افراد ہیں ان کو تو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیا. ذہنی معذوری کے بالکل قوت سماحت کی سے محرومی کے ساتھ میں جو بات کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے کولیگ تھے، وہ ایک انٹرویو سیٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، سائن لینگویج میں بات کر رہے تھے. تو اس میں یہ اب دیکھیں، اب پھر میں ایک بات ڈائیورٹ تھوڑا سا چلی جاؤں گی کہ ہمارے یہاں انگریزی پہ اتنا فوکس ہے ہمارا کہ بھئی ہم نے اس کو ایک اسٹیٹس بنا لی ہے، لیکن سائن لینگویج جو کل کو ہمارے اپنے ساتھ ایک حادثہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم شاید بول نہ پائیں، جو ایک ضرورت ہے، اس بالکل کو ہمارے اسکولوں میں پڑھایا نہیں جاتا، اس کے اوپر مطلب اس کی اہمیت کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے. تو خیر جب وہ ان سے انٹرویو ہوا تو ان سے پوچھا کہ قوت سماعت اور قوت گویائی میں ہوں گی، تو ان سے پوچھا کہ زندگی میں کبھی کسی چیز کا افسوس ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں صرف ایک چیز کا افسوس ہوا ہے. ہم اسلامی میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا. تو بالکل اب یہ حال بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے کہا صرف ایک چیز کا افسوس ہے کہ جب یہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے بڑی حسرت آتی ہے کہ یہ مولوی کیا بتا رہا ہے اور سارے لوگ سن رہے ہیں. کوئی سائن لینگویج انٹرپریٹر نہیں ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژنل لیول پہ کوئی ایسی مسجد نہیں ہے سوائے جو مطلب کچھ دینی جماعتیں ہیں جنہوں نے اس چیز کو بادر کیا، اس پہ کام کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا آپ بتائیں سیٹ اپ، کوئی ایسے بتائیں کہ اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ جہاں پر سائن لینگویج کی دی گئی کہ مساجد میں کوئی ایسی ایک ایگزامپل آپ بتا دیں اسلامی ملک میں جہاں پر ہم قوت گویائی اور قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے جمعے کے خطبے کے ذریعے ہم کوئی ان کی تعاون کر سکتے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ہو کیا. مطلب اس بندے نے ایسی بتائی حسرت سے کہ میں کتنی دیر سوچتی رہ گئی کہ واقعی ہم نے اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا ہے. اف بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. گاڈ یہ واقعی ہمارے معاشرے کا ایک تکلیف دہ پہلو ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں جذبہ ہے بہت زیادہ، اور ہم ایسے ملکوں میں شامل ہیں جہاں کے عوام غربت سے نیچے رہ کے بھی خیرات کے معاملات میں بہت آگے ہیں، چیریٹی کے معاملے میں بہت آگے ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ چیریٹی سے بڑھ کے جو چیز ایک معاشرے کے حوالے سے ایک اتنی امپورٹنٹ ہے، وہ چیریٹی جو کہ ہم بس میں بیٹھے ہوئے، راستے میں جاتے ہوئے، ملتے ملاتے ہوئے کر سکتے ہیں، وہ بیسٹ چیریٹی یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، ان کے جذبات کو، اور ان میں ایسے لوگ جو اپنی زندگی کو جینے کی کوشش کر رہے ہیں نارمل طریقے سے، ہم ان کو ایک ایسی سپورٹ دیں. یہ مسنگ ہے. بالکل حالانکہ سمجھ نہیں آتا کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ اتنے بہت زیادہ یعنی
درد دل رکھنے والے ہوں اس سوسائٹی میں ایسا کیوں ہے. تو اس کی ایک وجہ یہی سمجھ آتی ہے جو اس ڈسکشن سے بھی آ رہی ہے. ایک تو تربیت بچوں کے لیول پہ ہونی چاہیے, پیرنٹس میں بھی ہونی چاہیے, معاشرے میں بھی تعلیم کی اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے اور ایک تربیت ہونی چاہیے. اور یہ تربیت میں میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ رول پلے کر سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس موضوع پہ زیادہ سے زیادہ بات چیت کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. میں کومل یونس صاحبہ کا بہت مشہور ہوں اس معاملے میں کہ وہ نہ صرف انہوں نے مجھ تک اپروچ کی اور ہم نے اس پلیٹ فارم پہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ایک ہمت ہے ان کی طرف سے. جبکہ یہ ہمت ہم جیسے ایسے لوگوں کی طرف سے بھی جانی چاہیے جو کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے لوگوں تک آواز پہنچا سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ زیادہ سے زیادہ پروگرامز کریں, زیادہ سے زیادہ تحریریں ہوں اس بارے میں, اور وہ رویے بنانے کی کوشش کریں کہ جس میں ہم ان ایسے لوگوں کو جو کسی بھی وجہ سے کسی معذوری کا شکار ہوئے ہیں ان کو بھی نارمل انسان سمجھیں. ان کی زندگی میں ایک حادثہ ہے, جیسے کہ ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی حادثہ گزرا ہوتا ہے. وہ اگر کسی فزیکل معذوری کی شکل میں نہیں آتا, جیسے کمل صاحبہ نے بھی کہا کہ ذہنی معذوری بھی ہوتی ہے, ہم اس بارے میں اتنا کنسرن نہیں ہوتے یا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن فزیکل معذوری کے لیے ہم ایک ڈسٹنس بھی پیدا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو فوری طور پہ ایک بہت بڑی معذوری سمجھی جاتی ہے. جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ ذہنی معذوری جو ہے وہ زیادہ بری معذوری ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ فزیکل جو ڈسیبلٹی ہے اس میں تو بعض دفعہ ایسا سچویشن ہے کہ وہ ایک عام انسان سے بہت زیادہ بہتر زندگی گزارنے کے حامل ہوتے ہیں ایسے افراد, اور وہ بلکہ معاشرے کو لیڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے معاملات میں. اس پروگرام کے اینڈ پہ میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اظہار صاحب تھے میرے ایک دوست, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی وفات ہو گئی. ارادہ کے نام سے انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فارم شروع کیا تھا چکوال میں, اور میں تب سعودیہ میں تھا. انہوں نے مجھے تب رابطہ کیا اور پھر ہم نے کچھ مل کے کچھ کام بھی کیا تھا. ان کی زندگی بھی ایک انسپریشن تھی کہ ایک حادثے کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے ان کو کاٹ دینا پڑا اور ان پہ صرف دائیں ہاتھ کا ایک انگوٹھا باقی بچا تھا. تو وہ بہادر شخص کئی سال اس کے بعد اس نے ایک ادارہ قائم کیا اور قومی سطح تک لے کے گیا اس ادارے کو, اور مزدوروں کے لیے وہاں آج بھی چکوال سینٹر میں وہاں پہ کافی کام اور ادارہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آخری سانس تک اظہار صاحب نے جتنا کام کیا, میں ان کو اکثر ایک دو جو میری ملاقات بڑی کم رہی, میں اس کو باہر تھا, تو میں انہیں کہتا تھا کہ آپ نے اس سے زیادہ کام کر دیا جو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ نارمل ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں وہ سارا وہ نہیں کر سکتے جو کہ آپ نے اپنی معذوری کے باوجود کر دیا. حقیقت ہے کہ اگر آپ کی ذہنی معذوری نہیں ہے, آپ سوچنے میں معذور نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ باقی کوئی بھی معذوری جو ہے اس کو ہمیں کسی بھی لحاظ سے کم تر سمجھنا چاہیے. تو کمل صاحب میں ایک بار پھر آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. لاسٹ 2 منٹس میں اگر آپ کوئی بھی میسج اور اس میں ایڈ کرنا چاہیں, میں آپ اپنی طرف سے بھی یقین دلاتا ہوں, سمینا صاحبہ بھی ہیں موجود, ہم اپنی پوری کوشش آئندہ بھی کرتے رہیں گے آپ کو اور مزید ایسے دوستوں کو آن لائن دینے کی اور ڈسکس کرنے کی. آپ کچھ اور کہنا چاہیں تو پلیز کہیے. بس میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہم ڈسیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شمولیت کے اوپر کام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں افسوس کا مقام ہے جب ہم شمولیت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کسی کلاس روم میں بٹھا دینا کافی ہے. تو شمولیت سے مراد میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جتنی آڈینس یہاں پر موجود ہے کہ شمولیت سے مراد کہ آپ انہیں اپنے ذہن اور دل میں جگہ دیں. جب تک آپ انہیں ذہن اور دل میں جگہ نہیں دیں گے, آپ چاہے ان کے لیے کتنی بھی ریفارمز بنا لیں, وہ مطلب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ریکویسٹ پہ اتنا مطلب اس کو
रिस्पेक्ट दिया और उसको एक्नॉलेज किया। मैम आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुशी हुई। नहीं, मैं बहुत शुक्रिया आपके आने का। से ऐड हूँ, मैं शायद मेरी पोस्टों से बड़े तंग भी होते होंगे, लेकिन ये है कि मतलब मैं सर की बाकायदा से पढ़ती भी हूँ हर पोस्ट को और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए एक मैंने भी ओवर जनरलाइज कर लिया कि सर पीटीआई के फैन है, और लेकिन ये है कि इसके अलावा सर की रीडों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सर के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है खासतौर पर जॉब के हवाले से फॉरेन में और इस तरह से, तो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों सलामत रहें और खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे, मुझे यकीन करें कि बहुत सारी मुझे मिलती हैं, और मेरे ये मैं कहता हूँ कि मेरे जो कुछ दोस्त हैं जो पढ़ने वाले फेसबुक पे, उनकी वजह से मैं हर रोज़ एक हिम्मत, और समीना साहबा से अक्सर मैं इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, उनकी भी कैफियत ऐसी है कि हम लोग आप जैसे दोस्तों और हिम्मत अफजाई, उनकी हिम्मत अफजाई की वजह से लिखते भी रहते हैं और आगे मूव करते हैं। लेकिन आज आपकी तारीफ से जो मेरी हौसला अफजाई हुई है, ये यकीनन कई साल तक चलेगी, और इंशाल्लाह मैं आप जैसी बाहिम्मत बच्चियों और बेटियों जो हैं उनके लिए मैं और कोशिश जितनी भी हुई अपने कलम से भी और कैमरे से भी जितना हो सके इंशाल्लाह हम करेंगे। जी सुना बहुत साहब, शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहें तो? जी, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि खुद हमारे लिए जो है कोमल एक इंस्पिरेशन है आज, और बहुत खुशी हुई कोमल, और ये कि हमें पता चला कि हकीकी मसाइल क्या हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो खैरात और सदक़ात वाली जो बात है, अगर हम उसको खैरात और सदक़ात के बजाय जो है इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ उनको अगर हम ज़्यादा दे सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं बेहतर समझूँगी कि मैं किसी को जो है अगर किसी को हाथ बढ़ा के सहारा दे सकूँ वो ज़्यादा बेहतर है, उसके कि मैं उसको कहूँ कि नहीं आप बैठे रहें। तो ये चीज़ हमें इस नफ्सियात को बेसिकली चेंज करने की ज़रूरत है कि हमें इस पे काम करना है कि हम उनको हेल्प कर सकें कि वो इंडिपेंडेंट। बिल्कुल। तो काश बहुत कोई अच्छा ऐसा मैसेज है। इस पैगाम को सुने और समझे, जी तो हम शायद वो, तो मैं नहीं चाहती कि हम खैरात के तौर पे इस चीज़ को या वो उसको मतलब उसको लिमिटेड करें, बल्कि हम उससे थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड आएँ और इनको इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करें। बिल्कुल ऐसे। बेहतरीन मैसेज समीना साहब ने दिया। मैं भी इसी पे कंक्लूड करूँगा दोस्तों कि कोमल साहिबा के साथ हमने बात की, एक भरपूर लाइफ अपनी एक माजूरी के साथ, उसके बावजूद उन्होंने ना सिर्फ वो आगे बढ़ रही हैं बल्कि बेशुमार हज़ारों लोगों की मदद कर रही हैं। ऐसा हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ऐसे किसी चैलेंज के साथ पैदा नहीं हुए, हम भी नहीं कर पाते, और यही बेसिक चीज़ है जिसका मैंने ज़हार भाई के बारे में भी जिक्र किया। तो ये इंसान को अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक के तौर पर पैदा की, अशरफुल मखलूक़ात, कि इसको जितने चैलेंज आते हैं ये उतना उभरता है। ये एक ऐसी बूटी है कि जिसको जितना कम पानी मिलता है ये उतनी ज़्यादा फलती फूलती है। पता नहीं क्यों हम इंसान को इतना, जिसको उसका खालिक अशरफुल मखलूक़ात कहता है, हम उसकी ज़रा सी किसी कमी की वजह से उसको एकदम से डिग्रेड कर देते हैं। आइए आज इस प्रोग्राम के हवाले से आज से हम यही अगर समझना शुरू कर दें, अगर किसी में कोई मामूली चीज़ की कमी भी है तो उसकी वजह से शायद उसके अंदर अल्लाह ने और ऐसी कितनी सलाहियतें रखती हैं जो हम में से किसी के पास ना। तो इसी मैसेज के साथ मैं आज आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, और समीना साहब और कमल साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा बहुत करता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इंशाल्लाह अगले सोशल विंडो लाइव में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।